کیسی بات بولے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ ابن حبان کی روایت ہے، اسلام ہر گھر میں پہنچے گا. ذرا غور سے سنو، قیامت سے پہلے اسلام ہر گھر میں پہنچے گا، عزت والوں کو عزت سے پہنچے گا، ذلیلوں کو ذلت سے پہنچے گا، لیکن ہر گھر میں اسلام پہنچے گا. اب یہ جو بات ہے پوری ہوئی یا نہیں ہوئی؟ سمجھ میں آئی بات؟ اسلام ہر گھر میں پہنچے گا، جو بھی ہوگا اس یعنی مسلمان، غیر مسلم، اسلام کو ماننے والا، نہیں ماننے والا، کسی بھی مذہب کا رہنے والا، اس کے گھر میں اسلام پہنچے گا بولے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن کیسا پہنچتا؟ عزت والا ہے تو عزت سے پہنچتا، ذلیل ہے تو ذلت سے پہنچتا. آج پہنچ رہا کہ نہیں پہنچ رہا؟ کیسے پہنچ رہا؟ مسلمان ہے، اسلام قبول کر لیا تو اس کے گھر میں عزت سے پہنچ رہا ہے اسلام، الحمدللہ. اس کے گھر والے پورے مسلمان بن رہے، پورے کے پورے عزت سے زندگی گزار رہے. لیکن جو ذلیل ہے اس کے گھر میں آج میڈیا کے ذریعے سے پہنچ رہا، ٹی ویوں کے ذریعے سے پہنچ رہا، سوشل میڈیا واٹس ایپ کے ذریعے سے پہنچ رہا، اور کیرلا سٹوری کے جیسے فلموں سے پہنچ رہا کہ نہیں پہنچ رہا؟ اسلام پہنچ رہا، حقیقت ہے. لیکن کیسے پہنچ رہا؟ انہیں ذلیل ہے تو ذلت سے پہنچ رہا. لیکن انہیں بھی معلوم کرو، ارے مسلمان ٹیررسٹ کا تھے، ارے مسلمان ایسا رہتا کا تھے، ارے مسلمان ایسا. انہیں ذلیل ہے تو ذلت سے پہنچ رہا اس کے پاس، لیکن پہنچ رہا. اسلام کیا ہے پہلے کس کو معلوم تھا؟ آج گھر گھر معلوم ہو رہا آج. تو یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 1450 سال پہلے بتا دیے، یوٹیوب کے ذریعے، ٹی وی چینلز کے ذریعے سے آج اسلام پہنچ رہا ہے. اور آج غیر مسلم نبی کی اس بات پہ عمل کر رہے ہیں. کرناٹکا میں کچھ دن پہلے کیا ہوا؟ پردے کی پابندی پر کتنا بڑا ایشو ہوا. تو پردے کے بارے میں ہر غیر مسلم بات کر لیا کہ نہیں کر لیا؟ تو پردے کے بارے میں بات ہوئی، ہر نیوز میں آیا، ہر نیوز پیپر پڑھنے والا پڑھا. ہاں، کتنی باتیں ہیں. تو اسلام پہنچا ہر ایک کے پاس. تو یہ ہمارے نبی کی سچائی ہے. اب 8ویں دلیل ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، پیشن گوئیاں کیا؟ لوگ بہت جلد دعوت دیں گے، یعنی ٹوٹ پڑیں گے. جیسا دسترخوان پہ ٹوٹ پڑتے، دسترخوان پہ دعوت کے لیے، کھانے کے لیے جیسا ایک دوسرے کو دعوت دیتے، ویسا لوگ دعوت دیں گے تمہارے اوپر. مسلمانوں، تمہارے اوپر لوگ ایک دوسرے کو بلا لے کے دعوت دے کے تمہارے اوپر ٹوٹ پڑیں گے بولے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. کیسے؟ جیسا کھانے کے لیے ایک دوسرے کو دعوت دیتے، آؤ جی میری دعوت میں، آؤ جی میری دعوت میں بولتے نا، ویسا پورے لوگ تمہارے اوپر مسلمانوں ویسا دعوت دے کے آئیں گے، ٹوٹ پڑیں گے. تو صحابہ پوچھے، کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت مسلمان کم ہوں گے؟ غیر مسلم ہمارے اوپر ٹوٹ پڑ رہے، دسترخوان پہ جیسا اگر پورے کے پورے لوگ ایک ہی جگہ بھاگے تو کیسا ٹوٹ پڑتے، ویسا غیر مسلم مسلمانوں کے اوپر ٹوٹ پڑیں گے تو کیا اس وقت مسلمان کم ہوں گے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، اس وقت مسلمان بہت ہوں گے، لیکن پانی کے اوپر جھاگ کی طرح ہوں گے. جھاگ معلوم؟ بلبلے جو رہتے نا پانی پہ، ہاں پھگے بولتے نا ہم لوگ، ہاں پتھر مارتے ہوئے ہم لوگ کھیلتے، اس کی کوئی اہمیت رہتی؟ تھوڑی دیر دکھتا، پھر اس کے بعد پھٹ جاتا، چلے آتا. تو ایسی رہیں گی تمہاری حیثیت، کچھ بھی تمہارا پاور نہیں، کچھ بھی کوئی طاقت نہیں ہوگی. تو اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ تمہارے دشمنوں کے سینے سے اللہ تمہارا روب ختم کر دے گا. روب جو ہوتا نا ایک قسم کا ڈر، ارے مسلمان بولے سے وہ جو روب رہتا نا وہ ختم ہو جاتا. اللہ اکبر. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے دلوں میں کمزوری اللہ تعالیٰ ڈال دے گا. پوچھا گیا اللہ کے رسول یہ کیوں، یہ کمزوری کیا ہے، کیوں ایسا ہوگا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم لوگ دنیا سے محبت کرنے لگو گے اور موت سے کراہت کرنے لگو گے، موت سے ڈرنے لگو گے. اس وقت ایسی حالت ہوگی. کب بولے ہمارے نبی؟ یہ 1450 سال پہلے. آج مسلمان پوری دنیا میں کتنے ہیں؟ اچھا پورے انسان کتنے ہیں بولو دنیا میں؟ 800 کروڑ ہے بھائی، 800 کروڑ. تھوڑا علم رکھو اس چیز کا بھی. 800 کروڑ پورے انسان ہیں اس دنیا میں، زیادہ کم. اس میں مسلمان کتنے ہیں معلوم؟ 200 کروڑ مسلمان ہیں. 200 کروڑ مسلمان ہیں. اس سے کیا پتا چلا؟ ہر 4 آدمی میں ایک مسلمان. لیکن اس کے باوجود ہماری کوئی حیثیت، ہماری کوئی عزت، پورے لوگ ہمارے اوپر ٹوٹ پڑ رہے ہر جگہ. ادھر فلسطین کے حالات دیکھ لو، ادھر سیریا کے حالات دیکھ لو، ادھر انڈیا کے حالات دیکھ لو، کہیں بھی جاؤ مسلمانوں کے اوپر ٹوٹ پڑ رہے، ختم کرنے کی کوشش کر رہے.
کیوں ہوگا ایسا بولے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ وجہ کیا ہے؟ دنیا کی محبت، موت سے ڈر. مرنا نہیں چاہتا آج کوئی، نہیں ڈر ڈر ڈر. سیکھنا نہیں چاہتا کوئی، موت سے ڈر. دنیا کی محبت، کماؤ کماؤ کماؤ، جماؤ جماؤ جماؤ. دین کی کوئی فکر نہیں، اسلام کا کیا ہو رہا فکر نہیں، مسلمانوں کی کیا حالت بن رہی کوئی فکر نہیں. کمانا جمانا، دنیا کی محبت، کھانا کمانا جمانا بس. یہ جب ہوگا تمہارے دلوں میں تو دشمن تمہارے اوپر ٹوٹ پڑیں گے. بولے اب نویں چیز کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت قائم نہیں ہوگی، لوگ راستے میں ویسے زنا کریں گے جیسا گدھے کرتے ہیں. ابن حبان کی روایت. زنا عام ہو جائے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بے حیائی عام ہوگی تو طاعون اور ایسی بیماریاں پھیلے گی جن بیماریوں کو تمہارے باپ داداؤں نے نہیں دیکھا تھا. ابن ماجہ کی روایت. تو جب زنا اور بے حیائی عام ہوگی تو کیا ہوگا؟ بیماریاں پھیلے گی. آج پھیلی کہ نہیں پھیلی؟ ایڈس کے بارے میں پہلے کوئی جانتا تھا؟ کرونا کے بارے میں کوئی جانتا تھا؟ ہمارے باپ دادا کو معلوم تھا کرونا کیا ہے؟ اور آنے والے دنوں میں اور کون سی بیماریاں آتی نہیں معلوم. یہ کرونا کے بارے میں، یہ ایڈس کے بارے میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 1450 سال پہلے بتا دیے. بے حیائی جب، ننگاپن جب عام ہوگا، بے شرمی جب عام ہو جائے گی، زنا جب عام ہوگا تو ایسی بیماریاں آتی تمہارے باپ دادا نہیں دیکھے. آج وہ حدیث بھی صحیح ہوئی، یہ پیشن گوئی بھی صحیح ہوئی. اور لوگ راستوں پہ جیسے گدھے زنا کرتے ویسا لوگ زنا کریں گے. آج ہر ایک کے موبائل میں زنا ہر جگہ عام ہو گیا ہے. کیا بتائیں اب اس کے بارے میں؟ تو اس سے بھی معلوم ہوا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سچے رسول تھے. جو باتیں بتائے وہ سچی باتیں ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، اب 10ویں چیز یہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک کہ زلزلوں کی کثرت نہ ہو جائے. صحیح بخاری کی روایت. زلزلے زیادہ ہو جائیں گے. ابھی تھوڑے ہی دن پہلے دیکھے کہاں پر زلزلہ آیا؟ ترکی میں. یہ زلزلے زیادہ ہوں گے تو پھر سمجھ لینا کہ قیامت آئے گی. تو یہ تمام چیزوں سے ہم لوگوں کو معلوم ہوا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سچے رسول ہے. اگر کوئی جھوٹا ہوتا تو دنیا کی سہولتیں دیتا. اب یہاں پر ایک اور آخری بات بول دیتا ہوں، ذرا غور سے سنو. جھوٹا آدمی دنیا کی سہولتیں دیتا اور خود کے لیے بھی سہولتیں اختیار کرتا. اگر جھوٹا ہے، ارے ٹھیک ہے نماز معاف ہے بھی چھوڑ دے، شراب پینا جائز ہے، زنا کرنا جائز ہے، سہولتیں دیتا. لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سہولتیں دیے؟ مشکل. نماز پڑھنا مشکل، روزے رکھنا مشکل، برائیوں سے بچنا مشکل. تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو پیغام ہے کہ کبیرہ گناہوں سے بچنا، شرمگاہ کی حفاظت کرنا، حرام کمائی سے بچنا، یہ مشکل ہے. تو جھوٹا آدمی سہولتیں دیتا لیکن سچا آدمی سہولتیں نہیں دیتا. جو سچائی ہے وہ بولتا. اسی طرح ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں خود ہم لوگ دیکھیں گے تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سہولتیں اور سکون کی زندگی گزارے یا مشکل کی زندگی گزارے؟ 3 دن بھوکے، 100 وصال، رات کو گھر میں آئے، بیگم کچھ کھانے کے لیے ہے نہیں ہے کچھ بھی، ٹھیک ہے میرا آج روزہ ہے. رات کو روزے سے، دن میں کھانے کے لیے نہیں، خالی ایک کھجور ایک پانی پی کے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندگی گزارے. گھر دیکھے تو خالی کھجور کے 4 تنے، دیوار صرف کھجور کے پتے، اوپر سے خالی ایک چادر ڈال دیے. ایسا ہمارے نبی کا گھر. حالانکہ اس زمانے میں مالدار صحابہ بھی تھے، مال نہیں تھا ایسا نہیں تھا. تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دن کو بھوکے، رات کو بھوکے. غزوہ خندق میں پیٹ پہ پتھر باندھ کے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کام کر رہے. زندگی بھر کیسے تکلیفیں اٹھائے. اگر کوئی جھوٹا ہوتا تو پیسے آ رہے تو پیسے کھا لیتا، اپنے لیے سہولتیں اختیار کر لیتا. تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سہولت کی زندگی نہیں گزارے. اتنی مشکل کی زندگی کیوں گزارے؟ راتوں کو نماز پڑھ رہے. کیسی نماز پڑھ رہے؟ پیراں سوج جا رہے، پیروں میں ورم آ جا رہا. تو یہ ہمارے نبی کی زندگی دیکھے تو ہمارے کو معلوم ہوتا کہ اتنی مشکل کیوں اٹھا رہے بھائی. جو سچے ہیں تبھی تو اتنی مشکل کی زندگی گزار رہے. اگر جھوٹے ہوتے تو مشکل کی زندگی نہیں گزارتے، اپنے لیے سہولتیں اختیار کر لیتے.